الحمد لله نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوست عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، انسان کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. اگرچہ انسان اپنے بنانے والے کو یاد کر کے اپنے بنانے والے کے طریقے پہ زندگی گزارے گا تو اس کی عزت ہے، ورنہ اگرچہ انسان اپنے بنانے والے کو بھول کر زندگی گزارے گا تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور جانور میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے. ایک ایمان والے کی قیمت اتنی ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں زندہ رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نظام یوں ہی چلاتے رہیں گے. جب ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے خالص اپنی عبادت کے لیے. ہر انسان محنت کر رہا ہے. ہر انسان محنت کیوں کر رہا ہے؟ محنت اس لیے کر رہا ہے کہ اسے اپنی محنت سے کامیابی چاہیے. کامیابی کو جو حاصل کرنے کی جو محنت بغیر اللہ کو جان کر بغیر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہوگی تو کوئی محنت وہ اللہ کی یہاں قبول ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی محنت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان ہے کیا. انسان کوئی جانوروں کی طرح جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے خالص اپنی عبادت کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن
والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ ہماری عبادت کر سکیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر گناہ کا تقاضا اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے گناہ کا تقاضا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے۔ اگر یہ اپنے بنانے والے کو جان کر زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہے، ورنہ اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سب سے قیمتی اور سب سے اشرف ہے، لیکن یہ اشرف کب ہے؟ جب یہ اپنے بنانے والے کو جان کر، جب یہ اپنے بنانے والے کے طریقے پہ زندگی گزارے گا۔ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ انسان کی ضرورت اتنی نہیں ہے کہ اپنے کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا مسئلہ حل کر لے، بلکہ انسان کی جو سب سے بنیادی ضرورت اور سب سے ضروری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے اللہ کو راضی کر لے۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا، حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس ارشاد سے سارے 7 آسمان کے فرشتوں کو بتلاتے ہیں کہ جبرائیل، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ 7 آسمان کے فرشتے 6 آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، 6 5ویں، 5ویں چوتھے، چوتھے تیسرے، تیسرے دوسرے، دوسرے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتے کو فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ساری دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ چیٹی اپنے بل میں، کوا، شیر، چیتا، ہر اللہ کی ہر مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے، جب کوئی بچہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میرے کھانے کا کہاں سے آئے گا، میرے رہنے کا کہاں سے آئے گا، کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہے، اس کو اپنے ماں باپ پر یقین ہے کہ میرے کو میرے ماں باپ کی طرف سے آئے گا۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، جب ساری دنیا کے ہر مخلوق اور اللہ، سب سے بڑھ کر اللہ اس سے محبت کریں گے تو اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلی بنیادی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے بنانے والے کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بنانے والے کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب، اور اگر ہم نے اپنے بنانے والے کو راضی نہیں کیا تو ہم جہاں بھی اپنی زندگی گزاریں گے ہم ناکام ہی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بنانے والے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے محض اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ کے ہونے کا یقین، اس بات کی محنت کرنا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں تو موت کے نقشوں میں رکھ کے پرورش کر دیں، اور اللہ چاہیں تو پرورش کے نقشوں میں رکھ کے موت دے دیں۔ اللہ چاہیں تو عزت کے نقشوں میں رکھ کے ذلیل کر دیں، اللہ چاہیں تو مال کے نقشوں میں رکھ کے تباہ اور برباد کر دیں، اللہ چاہیں تو عہدہ دے کر تباہ اور برباد کر دیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد کے ساتھ کر کے بتلایا ہے۔ اور اللہ چاہے تو ذلتوں کے نقشوں میں رکھ کر، بھوک کے نقشوں میں رکھ کر، فاقوں کے نقشوں میں رکھ کر اسے کامیاب کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور صحاباؤں کے ساتھ کر کے بتلایا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کا یقین ہمارے دل میں آنا ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اس بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے ہونے سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور انسان بہت ادنا مخلوق ہے،
ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات کا یقین، اس بات پر اعتماد جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہماری محنت جس بھی لائن میں ہوگی ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں۔ فرعون نے عہدے کے گھمنڈ میں ہی کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ نشے کئی طریقے کے ہوتے ہیں، نشے کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مال کا نشہ، ایک ہوتا ہے دولت کا نشہ، ایک ہوتا ہے عہدے کا نشہ۔ عہدے کے گھمنڈ میں کہا تھا انا ربکم الاعلی فرعون نے۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، اگر کامیابی مال سے ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا۔ کوئی اپنا نام فرعون رکھنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، کامیابی نہ مال میں ہے نہ دولت میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے اس زمانے کی، ہر انسان ناکام ہے سوائے اس شخص کے جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے اور حق بات کی دعوت دے اور صبر کرے۔ اس کے علاوہ ہر ایک شخص ناکام ہے، ہر ایک شخص ذلیل ہے، ہر ایک شخص خسارے میں ہے۔ خسارے سے نکلنے کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان فرق ہے۔ اسلام سیکھنے کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے۔ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اسلام وہ اس کے ہر اعضاء سے، اس کی ہر چال سے، اس کے ہر قدم پہ اس کے اندر سے اسلام نظر آتا ہے۔ مدینے کا اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، وہاں ہر انسان کے اندر ایمان، ہر انسان کے اندر نماز، ہر انسان کے اندر تلاوت، ہر انسان کے اندر پڑوسیوں کے حقوق، ہر انسان کے اندر سچائی، ہر انسان کے اندر امانت، یہ ساری چیزیں نظر آتی تھیں، ہر انسان کے اندر نظر آتی تھی۔ میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں، یہاں کی وزارت کوئی وزارت نہیں، یہاں کی عہدے کوئی عہدے نہیں۔ یہاں انسان کو موت آنا ہے، ہر عہدہ، ہر عزت ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہاں کی تکلیف نہیں، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں، یہاں کی وزارت کوئی وزارت نہیں، یہاں کے عہدے کوئی عہدے نہیں۔ یہاں انسان تکلیف میں، انسان زندگی گزار کے، لیکن موت آئے گی میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، ہر ایک تکلیف ختم۔ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو ضرورت ہے وہ موت کے بعد کی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو محنت ہے، ہمارے اندر ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، کہاں گزر رہا ہے؟ علم صرف وہ ہے جس کا تعلق قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوالوں سے لینا دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز ناقص ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر انسان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات ہے جو بابرکت اور باقی رہنے والی ہے۔ ان چیزوں کا، اس بات کا یقین جب ہمارے دل میں آ جائے گا، جب ہماری محنتوں میں نظر آئے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ ہر انسان کی زندگی کے اللہ نے 5 حصے بنائے ہیں۔ قرآن تو بھائی قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے۔ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قرآن کو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ انسان کی زندگی کے 5 حصے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھیل اور تماشا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز کھیل تماشا ہے، ہر چیز کھیل، کھلونے والے کو دیکھتا ہے، کھیل کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، وزینت، فیشن میں آتا ہے، اس کی مرضی کے بال سجاتا ہے، اس کی مرضی کے جوتے چاہیے، اس کی مرضی کے پہننا ہو، اس کی مرضی کی چاہیے۔ I am something،
آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ. انسان تکبر میں آتا ہے. فیشن کے بعد تیسرا حصہ جو قرآن فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ انسان کو گھمنڈ میں آتا ہے. آئی ہیو دس، آئی ہیو دیٹ، آئی ایم. یہ وہ ایک بالش کا تھا جو اگر غلطی سے ہاتھ لگ جاتا تو سانس نہیں آتی. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے انسان. گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے جس انسان کو بنایا، وہ انسان اپنے آپ کو انسان تکبر میں آ جاتا ہے کہ آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ. میرے محترم دوستو، عزیز بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہماری محنت کہاں ہو رہی ہے. ہمارا وقت، ہماری محنت، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، وقت اللہ نے دیا ہے. اسلام کوئی محتاج نہیں ہے. اسلام کو مال کی غرض نہیں ہے. مال خرچ کرنا تو مسلمان کی اور انسانیت کی رہبری ہے، اسلام کی نہیں. اسلام تو ایمان سے، اسلام تو اعمال سے، اسلام تو اللہ کی عبادت سے پورا ہوگا. اس لیے میرے محترم دوست، عزیز بزرگوں، زندگی کے 5 حصوں میں رہ کر آخرت کے 5 سوالوں کی تیاری کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی 5 زندگیاں بنائی ہیں. ایک ماں کا پیٹ، ایک دنیا کا پیٹ، ایک قبر کا، ایک حشر کا، اور ایک جنت یا جہنم. دنیا کی زندگی ایک وقتی ہے، یہاں کی زندگی ایک وقتی ہے. جس طریقے سے ماں کا پیٹ کے بچے کی دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. اس کو لوٹ کے آخرت میں جانا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، عزیز بزرگوں، ہمیں محنت کر کے اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بنیادی چیزوں پہ آنا پڑے گا. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے. کیونکہ مال کا جمع کرنا کامیابی نہیں ہے، عہدے کا جمع کرنا کامیابی نہیں ہے، وزارت کا حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے. کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے. کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے. یہاں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں. پھر ایک انسان کی زندگی آتی ہے جب گھمنڈ کے بعد انسان آتا ہے، تکبر کے بعد جو آتا ہے وہ ہے مال کی کثرت. زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیں، زیادہ سے زیادہ گھر بنا لیں، زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ موبائل حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنے کا سوچتا ہے. لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اس کے بعد جو زندگی کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے، انسان اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے. انسان اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے کہ میرے بچے سیٹل ہو جائیں، میرے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے، میری بچوں کے فیس کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے بچہ کھانا کھا لے، میری بچی کو سہولت ہو جائے. پھر انسان تمنا کرتا ہے اے اللہ میری بچوں کی شادی ہو جائے، پھر چاہے میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، پھر موت آ جائے تو کوئی بات نہیں. ایسی تمنائیں ہوتی ہیں انسان کی، اور یہی زندگی ہے انسان کی. اور ایک دن موت آتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ 5 حصے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی زندگی کے کوئی اور حصے نہیں ہے. ہر انسان انہی 5 حصوں میں جی رہا. یا تو بچپنا ہے، ہر چیز کھیل تماشا ہے، یا تو فیشن ہے، یا بننے میں لگا ہوا ہے، خوبصورتی میں لگا ہوا ہے، اور یا تو پھر اس کی تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے تکبر گھمنڈ میں جیتا ہے. کیوں؟ اس کو اس بات کا تکبر ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے دی ہے اس کے انسان کو تکبر ہوتا ہے کہ آئی ہیو دس، آئی ایم دیٹس، میرے پاس یہ ہے. ارے کچھ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، امانت ہے. جو انسان کے پاس جو بھی ہے وہ صرف اور صرف امتحان کے لیے. کسی بھی انسان کے پاس چاہے اسباب مال کی شکل میں جس کے پاس بھی ہے، صرف اور صرف خدا کی قسم امتحان کے لیے. چاہے بادشاہوں کے پاس ہو، چاہے وزیروں کے پاس ہو، چاہے نیتاؤں کے پاس ہو، مال کی شکل میں، اسباب کی شکل میں، جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ صرف اور صرف امتحان کے لیے ہے.
اس لیے میرے محترم دوست عزیز بزرگوں، ہمیں محنت کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے اپنے اندر ایمان کو بنانا ہوگا۔ جب یہ ایمان دل میں اترے گا تو انسان چاہے بچپنے میں ہو، چاہے فیشن میں ہو، چاہے تکبر میں ہو، چاہے مال کی کثرت میں ہو، یا بچوں کو بنانے میں ہو، وہ صرف اور صرف میرے محترم دوست عزیز بزرگوں ان 5 حصوں میں رہ کے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان 5 حصوں میں نہیں رہنا، بچپنا بھی آئے گا، جوانی بھی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا، لیکن ہر حصے میں رہ کے اللہ کو راضی کرنے والے طریقے سے اللہ شادی کیسی کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، آپ کے طریقے پہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ان 5 حصوں میں رہ کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ اور یہ 5 حصے ایسے ہی ہیں جیسے پیڑ ہے، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بچے ہوں، جب پیڑ کی بھی پہلی تمنا یہی ہوتی ہے، جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی کوپل کی شکل میں نکلتا ہے، ہلکا سا، اور جب بچہ جب بیج ڈالا جاتا ہے پیڑ کے لیے تو ایسا ہی ہے جب میاں بیوی ملتے ہیں اور بچے کی تمنا کے ساتھ، اور جب یہ بچے کی تمنا کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ایک دن بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پیڑ کے اندر جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پیڑ کوپل کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ کوپل جب بڑی ہوتی ہے تو کبھی ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جاتی ہے، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جاتی ہے، یہ ادھر ادھر ہی کرتی رہتی ہے۔ اور جب میاں بیوی جب ملتے ہیں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جب اسی کاشتکار کا جب بیج ڈالا ہوا کوپل کی شکل میں باہر آتا ہے تو کاشتکار کی یہاں خوشی مناتا ہے، مٹھائیاں بٹواتا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ خوشی مناتے ہیں، پورا پریوار، پورا گھر خوشی مناتا ہے۔ اور جب یہ جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ پیڑ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو ایک اس پہ پیڑ پہ ایک پیلا پن آتا ہے۔ جب یہ پیلا پن آتا ہے تو یہ جب ہوا ادھر چلتی ہے تو ادھر جاتا ہے، ادھر چلتی ہے تو ادھر جاتا ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے یہ پیڑ اس طرف جاتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو جیسی جوانی میں آتا ہے، جس طرف ہوا چلی ادھر جائے گا، ادھر سے ہوا چلی ادھر گیا، ادھر سے ہوا چلی ادھر گیا، جس طرف ہوا چلتی ہے یہ اس طرف جاتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے پیڑ جب بڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پیڑ جب جوانی سے اور آتا ہے، جب جوانی سے پیڑ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پیڑ اس پہ ناز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے آتے ہیں، اس کے پاس مال آتے ہیں، اس کے پاس عہدے آتے ہیں تو انسان اس پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس پیڑ کے پیڑ پہ ایک وقت آتا ہے جب پیڑ جم جاتا ہے، تنہا جو ہوتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہوا کے چلنے سے اور ہوا کے ادھر ادھر جلنے سے ہلتا نہیں ہے، وہ جم جاتا ہے۔ وہ جماؤ جب ہوتا ہے، جیسے ہی انسان بھی جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزوں پہ ناز کرتا ہے، اپنی چیزوں کو بچاتا ہے، وہ اپنی شاخ کو بناتا ہے، وہ اپنی شاخ کے اندر پیڑ اور پھل اور پھول کو دیکھتا ہے اور وہ اس پہ خوشی مناتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ وہاں سے سایہ لیتے ہیں، وہاں سے پھل لیتے ہیں، اور انسان جب بڑا ہوتا ہے تو لوگ فائدہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان پتجھڑ کا موسم آتا ہے اور ساری پتیاں، سارے پھل، سارے پھول جس کے لیے پیڑ نے پانی دیا، جس کے لیے پیڑ نے تکلیفیں پالی، وہ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے میں، اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اور ماں باپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیڑ کی عمر ہو جاتی ہے، پیڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو ایک وقت آتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے محترم دوست عزیزوں، بزرگوں، بات اصل میں یہی ہے کہ موت ایک دن متعین ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، اور عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے اپنے اندر ایمان کو بنانا ہے۔ جب یہ ایمان اپنے دل میں اترے گا، جب یہ ایمان بنے گا، تو ہماری زندگی میں اللہ کے حکم جب آئیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے اب ایمان کو سیکھنا ہے۔ اب ایمان سیکھے گا ایمان کی محنت سے۔ ابھی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے، لیکن دین کو لانے کی جو محنت ہے وہ کیسے ہوگی۔ ابھی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ضروری ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، دین کے بغیر کوئی عزت نہیں، دین کے بغیر کوئی چیز، دنیا کی ساری دولت بھی حاصل ہو جائے وہ دین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے دین بہت قیمتی ہے، اللہ کی نظر میں دین کی قیمت ہے، اللہ کی نظر میں دین کی عزت ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دین کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اس دین کو لانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں جو سیکھنی ہے وہ ہے اپنے ایمان کو۔ ایمان سیکھے گا ایمان کو بولنے سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر دنیا میں 3 چیزیں نہیں ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں 3 چیزیں نہیں ہوتی تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ایک تو دعوت کے لیے سفر، محنت، سفر کرنا، اور دوسرا لمبے سجدے۔ اگر لمبے سجدے نہیں ہوتے دنیا میں تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا علماء کی مجلس، دین کی مجلسیں اگر نہیں ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی، ہم اگر اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے لیے نکلیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکلیں گے، کیونکہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس کام کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا اپنا بھی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے لمبے سجدے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی زمین پہ سجدے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب یہ محنت ہمارے اندر ہوگی، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اور پھر ہمیں اپنی زندگی میں ایمان کو لانے کے لیے اس کی دعوت کی محنت ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو ایسا شبد نہ بولیں جس سے اس کا دل دکھے۔ ہر ایک کا اکرام، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا اکرام کرتے ہوئے چلیں۔ ہر ایک کا اکرام کریں۔ کیونکہ اللہ کی مدد اکثریت اور اقلیت پہ نہیں ہوتی، حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق کے ساتھ ہے۔ اور ایمان والا تو وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے، دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا اور تمنا کرے۔ جو مسلمان کو ذلیل کرے گا خود اسی میں مبتلا ہوگا، ذلت حاصل ہوگی۔ جو مسلمان کو ذلیل کرے گا خود اسی میں مبتلا ہوگا اور ذلت حاصل ہوگی۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی مسلمان کے عمل پر سوال کرنے کی۔ کیونکہ بے اصولی کی تذکیر ہے، تنقیر نہیں ہے۔ کسی کی غلطیوں کو یہ وہ نہیں ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی تو نکال دو، نہیں، بلکہ تذکیر ہے، تنقیر نہیں۔ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس کے اگر طریقے سے نہیں ہوگا تو دوسرے کے اندر ضد پیدا ہوگی، تربیت نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مقصد تربیت پیدا کرنا ہے، ہمارا کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، ہمارا تربیت ہے۔
اور تربیت ہوگی، تربیت کرنے کے جو طریقہ ہے وہ تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو اس کے ماحول سے نکالو، گناہ گار کو گناہ کے ماحول سے نکالو۔ دوسری چیز یہ ہے کسی کو بھلائی پہ لانے کے لیے منکرات سے روکنا مقصود نہیں ہے، معروفات پہ لانا مقصود ہے، اور اس کو کرنے کے لیے پہلے اس کو اس کے ماحول سے نکالو۔ اس کو اس ماحول سے نکالنے کے بعد دوسری چیز یہ کرو کہ اس کے گناہ کو بالکل چھوٹا کرو، اس کے گناہ کو چھوٹا کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے اس کو صحیح چیز بتا دو، حق بات بتاؤ، اس کے ماحول سے نکالو، اس کے گناہ کو چھوٹا کرو اور اس کو حق بات بتا دو بس۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی دروغہ نہیں ہے، کسی کو ٹوکنا، کسی کو روکنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہدایت ہے۔ جو اللہ سے اپنی معافی کے طالب نہیں ہوں گے وہ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور سمجھ رہے ہیں؟ منکر سے روکنا، لوگوں کو معروفات کے بغیر، اندھیرے کمرے میں اندھیرے کو بھگانے سے روشنی نہیں آتی بلکہ روشنی لانے سے اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اس لیے عمل صرف ریا سے نہیں مردود ہو جاتا۔ ایک انسان کا عمل ہے ریاکاری اور دکھلاوے سے مردود، جہالت سے بھی ہوتا ہے۔ ہم تو لوگوں کو فائدہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے فائدہ کے لیے سب سے پہلی چیز اس کے عمل کو چھوٹا کرو، اس کو کسی کے سامنے رسوا مت کرو، اس کو کسی کے سامنے رسوا مت کرو۔ کیوں اللہ کی یہاں زنا کی تو معافی ہے لیکن غیبت کی معافی نہیں ہے۔ غیبت کی اصل وجہ حسد ہے۔ غیبت کی وجہ کیا ہے؟ حسد صلاحیتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ کوئی چیز اللہ نے کسی کو دی ہے تو اس میں حسد کیا کرنا؟ ہر انسان کا اکرام کرو۔ معلومات سے عمل نہیں ہوتا، تربیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے تربیت ہو، اس ماحول میں اس کو لاؤ جس ماحول میں اس کا ایمان بنے۔ امتحان تو مقصود ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایمان والے آمنا کہیں اور امتحان نہ ہو۔ اللہ تو امتحان لیں گے، اللہ تو امتحان لیں گے ہی لیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو امتحان اللہ نے لینا ہے اس امتحان میں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے جو بھی ملی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، فضل ہے۔ اس کا شکر کے ساتھ اس کے امتحان کے لیے تیار رہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے تھی۔ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا کعبے کا، تو اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ابابیل چڑیا، اس سے کام لے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے بنانے والے اللہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اپنے بنانے والے کو اللہ کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب، اور اگر ہم نے اپنے بنانے والے اللہ کو راضی نہیں کیا تو دنیا کی ساری دولت بھی اگر ہم جمع کر لیں تب بھی ہم ناکام ہیں، بھی ہم ناکام ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے وہ ہے ایمان لانا ہے۔ اللہ کی یہاں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اشرف چیز ایمان ہے۔
بغیر ایمان کے عمل پہ اجر بھی نہیں ہے، بغیر ایمان کے استقامت بھی نہیں ہے، بغیر ایمان سے اللہ کے حکم پر آنا بھی ممکن نہیں، اور بغیر ایمان کے گناہ سے بچنا بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ گناہ سے تو اللہ کی وعیدوں کا خوف روکے گا، اور اللہ کے حکم پہ تو اللہ کے عمل کا شوق روکے گا۔ اللہ کے حکم پہ تو اللہ کے عمل کا شوق چلائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اپنی زندگی میں جو لانا ہے وہ ہمیں ایمان کی محنت کرنا ہے، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کو راضی کرنے والی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا ہے۔ ایمان بنانے کے لیے ہمیں جو محنت دی ہے، ہمیں جو محنت اللہ نے بتائی ہے، اس محنت اس طریقے پہ اگر ہم محنت کریں گے تو ایمان بنے گا، اور جب یہ ایمان بن جائے گا تو زندگی کے ہر شعبے میں ایمان نظر آئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن ہماری زندگی میں آ گیا۔ ایمان کے سیکھنے سے قرآن ہماری زندگی میں آیا ہے۔ ایمان جب زندگی میں آیا، ایمان جب دل میں اترا، تو قرآن کے ہر احکام اور قرآن پہ چلنا، قرآن پہ عمل کرنا ان کی زندگی میں آ گیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز وہ ہے ایمان اور اعمال۔ وہ ہے ایمان اور اعمال۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے نماز۔ اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، نماز کے بغیر کوئی عمل، نماز کے بغیر اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ نماز ایک بہت ضروری احکام، نماز کے بغیر کامیابی نہیں۔ نماز میں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جو نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرا لے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی 5 زندگیاں بنائی ہیں۔ اس 5 زندگی میں دنیا کے 5 حصے میں رہ کر آخرت کے 5 سوالوں کی تیاری کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے 5 زندگی بنائی ہیں، سب سے پہلی زندگی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنائی تھی۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ضرورتیں ہیں، دنیا میں کیا چیزیں ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بچے کو صرف چاہیے چند خون کے بوند کی قطریں، چند خون کی بوند کی قطریں چاہیے ماں کے پیٹ کے بچے کو۔ اس کو اس سے پرواہ نہیں کہ دنیا کی ضرورتیں کیا ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بچے سے کہو کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کوئی طریقہ ہے سمجھانے کا؟ نہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام یہی بتلا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں کی ضرورتیں اتنی بڑی ہیں، جہاں کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ انسان دنیا میں رہ کے سوچ نہیں سکتا۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ کا بچہ دنیا کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، ماں کے پیٹ کے بچے سے کہا جائے کہ دنیا میں جو تو روٹی کھائے گا وہ تیری دنیا سے بڑی ہے، دنیا میں تو جو بریڈ کھائے گا وہ تیری دنیا سے بڑی ہے۔ ماں کے پیٹ کا بچہ کہے کتنی بڑی، تو کوئی طریقہ ہے ماں کے پیٹ کے بچے کو ماں کے پیٹ میں جا کر سمجھانے کا؟ نہیں۔ بس یہی انبیاء علیہ السلام بتلا رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی ضرورتیں اتنی بڑی ہیں جس کا تصور انسان دنیا میں رہ کے کر نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، ہماری محنت، ہماری ضرورتیں، ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے، آخرت کے 5 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا کی ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو دنیا کی ہر چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ فائدہ اور نقصان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ چاہیں تو موت کے نقشوں میں رکھ کر بھی پرورش کر دیں، اور اللہ چاہیں تو پرورش کے نقشوں میں رکھ کے بھی موت دے دیں۔
جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر پکارتی ہے تیرا آنا مبارک تھا، دنیا میں جتنے لوگ تھے ان سب میں سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزیز تو مجھ کو تھا، اب تو آیا ہے تو تو میرے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اس پہ پھیل جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، اور وہ سو جاتا ہے، اور اس کی قبر جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، ہر انسان اپنی قبر کی زندگی میں ہے، اور یہ ہزاروں سال کا وقت ماں کے پیٹ کی چھوٹی زندگی، دنیا کی چھوٹی اس سے بڑی زندگی، قبر کی اس سے بڑی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں کے پیٹ میں انسان تمنا کرتا ہے دنیا میں آنے کی، اور دنیا میں تمنا کرتا ہے کہ اپنی نعمتیں بنانے کی، اور قبر میں جب جنتی کو سلایا دیا جائے گا تو اس کی تمنا ہوگی جنت میں جانے کی، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ایک طرف نماز، ایک طرف قرآن، ایک طرف پڑوسیوں کے حقوق، ایک طرف اکرام مسلم، ہر طرف سے آ کر اس کو گھیر لیں گے، اور اس سے سوال جواب ہوگا، اور اس سے سوال پوچھا جائے گا من ربک من دینک من نبیک۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ فرمائے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی نامراد بندہ قبر میں آتا ہے تو قبر پکارتی ہے تیرا آنا نامبارک تھا، دنیا میں جتنے لوگ تھے ان سب میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، اب تو آیا ہے تو تو میرے سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اس پہ وسیع ہو جاتی ہے، اس کے بعد قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، اور اس پہ ایک اژدھا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فجر سے لے کے ظہر تک، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر سے لے کے عصر تک، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے لے کے عشاء تک، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء سے لے کے فجر تک اس کو مارتا رہتا ہے، اور جب وہ اژدھا اس پہ مارتا ہے، ایک ڈنگ جب مارتا ہے تو بندہ 80 فٹ زمین میں دھس جاتا ہے، اس کو پھر نکالتا ہے اور پھر مارتا ہے، اور اس کو پھر نکالتا ہے اور پھر مارتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک اس پر یہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ انسان موت کی تمنا کرتا ہے لیکن موت نہیں آتی، اور جب نیک انسان قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ قبر کی زندگی کتنی تھی، تو وہ فرماتا ہے اتنی تھی جتنی کہ عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور جب کوئی برا انسان قبر سے نکلتا ہے تو اس کو عرش کا سایہ نہیں ملا جاتا، آخرت میں سورج سوا لہجے پہ ہوتا ہے، زمین تانبے کی ہوتی ہے، اور ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اس دن صرف اس کے اعمال اس کی حفاظت کریں گے، اور جس کو عرش کا سایہ مل گیا وہ تو کامیاب ہے، اور جس کو عرش کا سایہ نہیں ملا وہ ناکام ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اس دن کی کامیابی ہی اصل ہے۔ اس دن کی کامیابی کے لیے دنیا میں اللہ نے ایک مہلت دی ہے، ایک وقت دیا ہے کہ اب اپنی زندگی کو بنا لو، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چل لو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ تو تم کامیاب ہو، ورنہ دنیا میں بھی تم ناکام ہو، اور آخرت میں تو دگنا عذاب ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، ہر انسان آخرت کے دن نفسا نفسی میں ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان
کوئی کسی کا سوال نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کریں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ اس دن بچانے والے ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن کی کامیابی اصل ہے، اور اس سے کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اس سے پاس والوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ پاس سوال کہ زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، اور جتنا جانتے تھے اس پہ کیا عمل کیا۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہر انسان نفسا نفسی میں ہوگا، ہر انسان تکلیف میں ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان تکلیف میں ہوگا، ہر انسان خسارے میں ہوگا۔ اس دن خسارے سے نکلنے کے لیے صرف ایک چیز ہے جو انسان کو خسارے سے نکالتی ہے، اور ایک چیز ہے جو انسان کو بچانے والی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں۔ اور جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی انسان آخرت میں زبان معلومات کے اس پہ نہیں چلے گی بلکہ یقین پہ چلے گی۔ آخرت میں انسان نے جہاں سے مال کمایا ہے، کس کا چوری سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، کوئی کسی کی مددگار نہیں۔ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں تو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، اللہ نے ایک مہلت دی ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لے آؤ، اپنے بنانے والے اللہ کو پہچان لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہم ناکام ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہے، اللہ چاہیں تو کامیاب کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو ناکام کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، آخرت کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ نقیلا اس راستے پہ گزرنا ہے، اس راستے پہ گزرنا ہے۔ ہر انسان کوئی انسان اپنے اعمال کے مطابق اس راستے سے گزرے گا۔ کوئی دوڑ کے جائے گا، کوئی بھاگ کے جائے گا، کوئی رینگے گا، کوئی کٹ کے نیچے گرے گا اور نیچے جہنم میں گرتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو ہم ناکام ہیں، تو ہم ذلیل ہیں، تو ہم خسارے میں ہیں، تو ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ پل صراط کے بعد ہر انسان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی تکلیفوں کے بارے میں، تو وہ کہے گا نہیں، میں نہیں جانتا کوئی تکلیف بھی، میں ایک سیکنڈ بھی اگر میں نے کسی تکلیف میں گزرا ہے تو وہ بھی نہیں یاد رکھے گا۔ جب جنتی جنت میں جائے گا، اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر کرے گا، اور اللہ کا شکر کرے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق جنت میں درجے پائے گا، اور اگر جہنم میں چلے گئے تو جہنم میں 500 سال بھوکا رکھا جائے گا۔ انسان چلائے گا، انسان بھوک چلائے گا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر انسان تمنائیں کرے گا، ہر انسان روئے گا، اس دن بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے آخرت میں
کے دن اور جہنم میں 500 سال بھوکا رکھنے کے بعد جب بندہ چلائے گا کہ کچھ بھوک کے لیے تو اس کو زاقوم کا درخت کھلا دیا جائے گا۔ زاقوم ایک ایسا درخت ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں اور وہ بھوک کے مارے اس کو کھا جائے گا، اور جب وہ کھائے گا تو اس کے حلق پورا چھل جائے گا اور وہ چلائے گا تو اس کو دوسرے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلا دیا جائے گا، اور وہ چلائے گا اور اس پر وہ کہے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ بندہ وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے رو رو کے مانگے گا، معافی کی طلب کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ جب وہ بندہ اللہ سے معافی مانگے گا تو وہ دیکھے گا تو اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں ایک وقت دیا تھا، ایک مہلت دی تھی، اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ چلائے گا، وہ روئے گا، اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا، اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں، کوئی اس پہ معافی نہیں، اور اس پہ عذاب ہوتا رہے گا۔ ہر ایسا عذاب ہوگا کہ انسان جس کی تمنا دنیا میں نہیں رہ کے کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، موت ایک دن متعین ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اور صحابہ ہمیشہ بے خوف ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری تھی، ان کو معلوم ہے ان کو مرنا ہے، ان کو معلوم تھا ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کو معلوم تھا کہ جنت اور جہنم ہے، اس لیے وہ بے خوف ہوتے تھے۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں اول موت توفونی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت میرے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ ہمیشہ بے خوف ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا، فرماتا ہے موت کے بارے میں الموت احلی عندنا من الاسلی نحن بنو زبت اصحاب الجبلی نحن بنو الموت اذ الموت قبلی۔ موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت ہمارے لیے عزیز ہے، موت ہم کو محبوب ہے، موت کی تمنا کرتے تھے۔ آج ہم ذرا سوچیں اور ہم ذرا غور فکر کریں کہ اگر ہمیں موت آ گئی تو کیا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میرے محترم دوستو، عزیزو، بزرگو، موت ایک دن متعین ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں، کوئی اس کی سفارش کے لیے نہیں، کرنے والی ذات تنہے تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والو جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی مدد اسباب پر موقوف نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال پر موقوف ہے۔ یہاں کا بھوکا مر جائے گا، یہاں کا پیاسا مر جائے گا، لیکن آخرت میں نہ موت ہے، نہ موت کی کوئی شکل ہے۔ انسان جہنمی موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو بنانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ قبر کا مسئلہ ہے، قبر کے بعد آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ وہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں کی تکلیف وقتی ہے، یہاں کی پریشانی وقتی ہے، یہاں کی ذلت وقتی ہے، یہاں کی عزت وقتی ہے، یہاں کی شہرت وقتی ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، ہمیں اپنی زندگی میں
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لی تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو ناراضگی والے اعمال میں زندگی گزاری ہے تو ہمارے لیے خسارے ہی خسارے ہیں، تو ہمارے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، تو ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ موت ایک دن متعین ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ موت کے بعد کا مسئلہ اصل ہے، موت کے بعد کی تکلیفیں اصل ہیں، اس لیے میرا محترم دوستو، دین زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہماری سب سے پہلی محنت وہ ہے اپنے ایمان کی محنت، اور ایمان بنتا ہے ایمان کو بولنے سے۔ ہمارا ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی یاد میں، ہمیں اپنی محنت میں اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات تنہ تنہا اللہ کی ہے، یہاں کی عزت کچھ نہیں، یہاں کی ذلت کچھ نہیں، اصل مسئلہ اللہ کا ہے، اصل عزت اللہ کی طرف سے ہے، اصل کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے وہ ہے نماز کو۔ نماز اللہ کا ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے نماز کے ذریعے سے صحاباؤں کے مسئلے حل کیے ہیں، صحاباؤں نے نماز کے ذریعے سے اونٹ کو زندہ کرایا ہے، نماز کے ذریعے سے گھر میں چکی چلوائی ہے، نماز کے ذریعے سے جنگیں جیتی ہیں، نماز کے ذریعے سے اپنی ہر تکلیف کو، اپنی ہر پریشانیوں کو حل کرایا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو لانا ہے وہ نماز کو لانا ہے۔ نماز جب ہماری زندگی میں آ جاوے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، اور نماز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہم ناکام ہیں، تو ہم ذلیل ہیں، تو ہم پریشانیوں میں ہی رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز نماز کو لانا ہے، نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو اپنی زندگی میں لانا ہے، نماز کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرانا ہے، صحیح نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ نماز ایسی ہوتی ہیں جو بند کپڑے میں لپیٹ کر مومن کو یا انسان کو مار دی جاتی ہیں، اس لیے وہ نماز پڑھنا ہے جو اللہ کی یہاں قبول ہو، وہ نماز پڑھنا ہے جس پہ اللہ راضی ہوں، اور اس نماز سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا ہے۔ نماز بنے گی نماز کی مشق سے۔ ایک نماز کا ظاہری ہے، ایک نماز کا باطنی ہے۔ نماز کا ظاہری کیسے رکوع کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کی 4 فرائض، غسل کے 3 فرائض، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز میں کیا کرنا ہے، نماز میں نیت کرنا ہے، نماز میں سورت پڑھنا ہے، نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، ہر فرائض کو جان کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، یہ اس کا ظاہری ہے۔ اور اس کا باطنی، نماز خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نماز کی نیت درست ہو، نماز سے ذریعے سے اللہ سے لینا مقصود ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔
نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا مقصود ہو، نماز میں دھیان توجہ ہو، نماز میں خشوع خضوع ہو، یہ اس کا باطنی ہے۔ جب یہ ظاہر اور باطنی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو ضرور اللہ کو راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو بندہ ہر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوگا، ہر طریقے میں کامیاب ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، اور اگر اللہ خوش ہو گئے تو اللہ اپنی طرف سے جنت کے فیصلے کریں گے، اور اگر جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس لیے نماز کے ذریعے سے جو چیز حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے کوئی بھی چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا دستہ بھی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ سے مانگیں، اس لیے ہر چیز کو اللہ سے مانگنا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ کے توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو ہمارے ہر مسئلے اللہ غیب سے حل کریں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے، نماز اگر ہم نے بنائی نہیں، بگڑی ہوئی نماز بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، بلکہ اس بگڑی ہوئی نماز سے بندے کو اور عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز بزرگوں، نماز کو بنانا ہے، نماز کو درست کرنا ہے، نماز کو صحیح پڑھنا ہے، اس نماز کا ظاہری اور نماز کا باطنی اور کو صحیح بنانا ہے، اور پھر نماز کی دعا کرنا ہے، اے اللہ صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نماز کو درست فرما۔ صحیح نماز اللہ سے مانگنا ہے، یہ نماز کی پوری مکمل حق ادا ہوگا۔ جب نماز کو صحیح طریقے سے مانگیں گے، اس کے ظاہری اس کے باطنی دونوں کو صحیح بنائیں گے تو نماز ہماری زندگی میں آئے گی۔ جب نماز صحیح ہماری زندگی میں آئے گی تو ہمارے ہر مسئلے اللہ غیب سے پورے کریں گے، اور پھر اس کے بعد علم کو سیکھنا ہے، علم کو بنانا ہے، اس لیے کہ علم رہبری کرے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہ کرنا، اور اس پہ عمل تو صرف ایمان کرائے گا۔ لیکن علم جانے بغیر ایمان کتنا بھی ہو، اگر علم نہیں ہو تو بندہ غلط کام کر سکتا ہے۔ ایک بندہ بند کمرے میں خالص اللہ کی نیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھے تو وہ اور ایسے وقت میں پڑھے جو مکروہ ہو تو اس کی نماز اس پر عذاب کا سبب بنے گی۔ اس لیے میرے محترم دوست، عزیز بزرگوں، نماز کو سیکھنا ہے، علم کو سیکھنا ہے، اور ذکر میں لگنا ہے۔ ذکر کہتے ہیں ہر وقت اللہ کی یاد میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے میں، ہر وقت اللہ کی رضا میں رہنے میں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے میں۔ جب بندہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے دھیان میں رکھا ہے۔ بندہ جتنا اللہ کو یاد کرے گا، بندہ جتنا اللہ کو سوچے گا، بندہ جتنا اللہ کو توجہ دے گا، اتنا ہی اس کے اندر ایک سکینہ، ایک نورانیت، ایک روحانیت، ایک سکینہ نازل ہوگا۔ جب بندے کو اللہ کی یاد میں سکینہ نازل ہوگا تو ایسا سکینہ اللہ انسان کو سکون دے گا۔ آج انسان پریشان ہے، بے چین ہے، یہ بے چینی اس وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بنانے والے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہم سے کوئی عمل ایسا نہیں ہو رہا جو ہمارے اللہ کو راضی ہو، ہم نے اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے۔
میرے محترم دوست عزیز بزرگوں، غیروں کے حوالے ہونا صرف اپنی جان سے ہی نہیں بلکہ اپنے دھیان سے، اپنے توجہ سے، اپنے دل کو غیروں کے حوالے کرنا، غیروں کے سامنے جھکنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل میں غیروں کی محبت اور یا تو غیروں کا ڈر، ان دونوں چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز ڈال رکھی ہے، یا تو غیروں سے محبت ہے یا غیروں کا ڈر ہے۔ آج ہمارے اندر اس لیے غیروں کی محبت اور غیروں کا ڈر ہے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو بھول کر، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزاری ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے ہر عمل میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں وقت گزرا ہے۔ اس لیے آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بے چین ہیں، اس لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس لیے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں کہ ڈپریشن کو مٹانے کے لیے۔ میرے محترم دوست عزیز بزرگوں، جو دماغ اللہ کو بھول جائے گا وہی ڈپریشن میں جائے گا۔ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، جس کے سامنے آخرت ہو، جس کے سامنے جنت ہو، جس کے سامنے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوں، وہ ڈپریس کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محترم دوست عزیز بزرگوں، جنت کی نعمتوں کو اگر ہم تصور میں لائیں اور جنت کی نہروں کے بارے میں سوچیں اور جنت کی باغات کے بارے میں سوچیں تو انسان ڈپریس کیسے ہوگا؟ ڈپریشن تو انسان کو اس دنیا کی حقیر چیزوں سے دل لگانے سے ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں لگانا ہے، اپنے دل کو اللہ کے دھیان میں ڈالنا ہے، اپنی سوچ کو اللہ کو راضی کرنے میں لگانا ہے۔ ہمارے دھیان کو، ہمارے ذکر بنے گا جب انسان کی صبح سے لے کے شام تک کی محنت صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہر وقت مومن کا وقت ذکر میں گزرے گا۔ جب ہر گھڑی انسان اپنے آپ کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرے گا تو اس کی تجارت بھی ذکر ہے، اس کی چال بھی ذکر ہے، اس کا بیٹھنا بھی ذکر ہے، اس کا چلنا بھی ذکر ہے، اس کا سوچنا بھی ذکر ہے، اس کا چلنا بھی ذکر ہے۔ ہر وقت ذکر میں رہے گا اور ذکر میں رہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوست عزیز بزرگوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ اس لیے موت ایک دن متعین ہے، اپنی زندگی کو صراط المستقیم پہ لانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرا لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو گزارا ہے تو ہم کامیاب، اور اگر ناراض کرنے میں زندگی گزرے گی تو میرے محترم دوست عزیز بزرگوں ہم ناکام ہیں۔ یہ دین سیکھا جائے گا، یہ دین ذکر اگر اپنی زندگی میں آئے گا، اللہ کو یاد کرنا کی عادت بنانے کے لیے صبح شام تسبیحات کی پابندی کرنا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح صبح اور شام پڑھیں گے تو انسان کا ذہن اللہ کی یاد کے لیے یاد کرنے کے لائق بنے گا، اور جب دھیرے دھیرے روزانہ ہم اس کی پابندی کریں گے تو ایک دن انسان کا ذہن ایسا ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کو اللہ کی
یاد میں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے کان وہ بولتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی ذکر میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ پھر ایک چیز جو اپنی دن کی محنت میں لانا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کی۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو جس بندے کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ بندہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر کرنے والے پر ترجیح حاصل کرے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اپنا معمول بنانا ہے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں۔ روزانہ اللہ کے کلام کو جب پڑھے گا تو ایسا سکینہ نازل ہوگا، ایسا سکون حاصل ہوگا کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاوے گا، کہ بندہ اللہ کی رضا میں آتا جاوے گا، کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاوے گا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے گا تو بندے کے لیے اللہ غیب سے راستے فرماویں گے۔ اللہ کی راضی کرنے میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کو راضی اگر ہم نے کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو ہم ناکام ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم پریشانیوں میں ہی مبتلا ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں، قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں، ہر وقت قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے قریب آتے جائیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو قرآن ہماری زندگی میں آئے گا۔ جب قرآن آج ہم نے دنیا کی کتابوں کو اور دنیا کے علم کو علم سمجھا ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے دنیا کے بننے کا اور بگڑنے کا ضابطے نظر آ رہے ہیں، لیکن آخرت کے ضابطے اور آخرت کی نعمتیں سامنے نہیں ہیں۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ اپنی زندگی کو لگانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر ہر انسان کا اکرام کرنا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو فقیر نہ سمجھنا، نہ معلوم اس بندے کی اللہ کی نظر میں کیا قیمت ہے، نہ معلوم وہ بندہ اللہ کی کتنے محبوب ہے، نہ معلوم اس بندے سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ تو آخرت کے دن معلوم چلے گا۔ اخلاص کس کے اندر کتنا اخلاص تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ اگر ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارے لیے ہر ایک مسئلہ حل ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم ذلیل اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اخلاص تو اللہ ہی بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ اخلاص کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر انسان کا اکرام کرنا ہے، ہر انسان کو
صحیح بات کی دعوت دینا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر صحیح بات آ جائے، بلکہ اس لیے کہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے، بلکہ ہمارا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بن کر، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر دوسرے کو دعوت دینا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں وہ آ جائے اور ہر ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی فکر، یہی محنت ہماری ہونا چاہیے کہ ہر انسان جہنم سے بچ کر، ہر انسان جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاوے۔ یہ ہماری محنت ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی محنت کو اس راستے پہ ڈالیں گے، جب ہم اپنی محنت کو اس راستے پہ چلاویں گے، تو میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم کامیاب ہو جاویں گے۔ اور اگر ہم نے اس راستے میں اپنی محنت کو نہیں لگایا تو ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت وہاں لگے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہاں لگے گا جو ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور وہاں لگے گا جو ہمیں بے چین و بے قرار کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد میں ہی بندہ چین اور سکون پائے گا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنی محنتوں کو درست کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پڑوسیوں کا حقوق کرنا ہے، اور ہمیں ہر ایک انسان کا اکرام کرنا ہے، اور مسجدوں کا اہتمام کرنا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کو سرائے نہ سمجھیں، مسجدوں میں کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائیں، بدبودار چیز۔ مسجد کا اکرام کریں، مسجد کا اکرام کریں۔ آج ہم مسجدوں کو سرائے سمجھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم وہاں گندگی نہیں کرتے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اکرام کے ساتھ جاتے ہیں، ہم وہاں پر بدبودار چیز نہیں لے جاتے۔ ہم اللہ کے گھر میں بدبودار چیزیں، اس دنیا کے مالک اور خالق اور پالنہار اور عزت کے دینے والے اور پالنے والوں کے پالنے والے اور بادشاہوں کے بادشاہ، جب اللہ کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس کا اکرام اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس کو گندہ نہ کریں، ہم اس میں بدبودار چیزیں نہ لے کے جاویں۔ اس لیے کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں محروم کر دیں، ہم مسجدوں میں جانے کے لائق بھی نہ بچیں، ہمیں مسجدیں میں جانے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مسجدوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنی نمازوں کو مسجد میں ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو مسجد میں پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ کو مسجدیں بہت پسند ہیں۔ مسجدیں اللہ کے لیے ایسی ہیں جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں، ایسی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی ساری مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، مسجدوں میں جانا ہے، مسجدوں میں نماز کو پڑھنا ہے، مسجدوں کا اکرام کرنا ہے۔ اور جب ہماری زندگی اس طریقے سے بنے گی، ایمان کو بنانے کے لیے ایمان کی دعوت، نماز کو بنانے کے لیے نماز کی محنت، قرآن کی تلاوت، پڑوسیوں کا حقوق، ہر ایک انسان کا اکرام، اور پھر اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں میں آنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں لگنا ہے۔ اور جب یہ ساری محنت ہم کریں گے تو پھر یہ ایک دن کی محنت بنے گی، اور دن کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر ہماری رات کی محنت ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم رات دن بھر محنت کریں، اور پھر کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری محنت سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ہم رات میں اٹھ کے تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد پڑھیں، اور تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں۔ جی، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟
رات میں اٹھ کے جب ہم تہجد پڑھیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے تو اللہ ضرور بے ضرور نگاہ کرم فرمائیں گے۔ اور جب اللہ رات کے آخر حصے میں اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو رات میں اٹھ کے مانگتا ہے۔ اگر ہم تہجد کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا، چین آئے گا، امن آئے گا، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ چین سکون آتا ہے، اور جب چین سکون آتا ہے تو بندہ کسی بھی مشکل میں ہو وہ سکون سے رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی دن کی محنت اور رات کی محنت، دونوں محنتوں کو صحیح طریقے پہ لانا ہے، اور ہم اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت اپنے گناہوں پہ ندامت کریں، ہر وقت اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں، ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی محنت کریں۔ جب ہم دین کی محنت کریں گے تو ہماری زندگی میں دین آئے گا، جب یہ دین ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر دین پہ ہم نے محنت نہیں کری تو ہم دنیا کی ہر چیز بھی حاصل کر لیں تو ہم ناکام ہیں، تو ہم پریشان ہی ہوں گے۔ اس لیے ہم کو محنت کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی محنت کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کر لیا تو ہم ناکام ہیں۔ کامیابی کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہے، اللہ سے ہے۔ کسی کامیابی اور ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کری تھی اپنی قوم پر، اس میں سے کل 80 لوگ ایمان لائے، اور اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، جب یہ ڈھیل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیسے اللہ نے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا، سب کو ختم فرما دیا تھا، نوح علیہ السلام اپنی بیٹے کو بھی نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں اسلام پہ لائے، کیونکہ کرنے والی ذات تنہ تنہا اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جیسے اللہ نے قوموں پر، پچھلی قوموں پر عذاب پہنچایا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، طالوت علیہ السلام کی قوم سے جب کہا تو جالوت پر جا کے جنگ کرو، جب طالوت علیہ السلام گئے ہیں، جنہوں نے ان کی مانی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ پانی مت پینا، پیاس لگے گی، میں پیاس کی حاجت ڈالوں گا، اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی پی لینا۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ نے نہیں مانی، جس نے پانی جتنا پیا پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، جتنا پانی پیا پیاس بڑھتی گئی، اور وہ اسی پیاس کی شدت میں مر گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز بزرگو، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، نبی کی ماننا ہے، چاہے ظاہری اسباب ہمیں ہماری سمجھ میں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اللہ کی ماننا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کسی اسباب کے، اللہ کسی سبب کے، اللہ کسی چیز کے، اللہ نہ حکومت کے، نہ زراعت کے، نہ کاشتکار کے، نہ زمین کے، نہ آسمان کے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنی ادنا مخلوق ہوا کو اگر حکم دے دیں تو یہ ہماری بلڈنگیں، ٹاور، سب کچھ تنکے کے بھاؤ اڑتے نظر آئیں، اور اللہ اگر ادنا مخلوق زمین کو حکم دے دیں، ذرا سی ہل جائے تو ساری چیزیں زمین میں دھس جائیں، پانی کو حکم دے دیں کہ ذرا سا تیز ہو جائے
ذرا سی لہر چل جائے تو سارا نظام آڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوست، عزیز و بزرگوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دن اور رات کی محنت کرنا ہے، ہم اس محنت کو کریں گے تو اللہ ضرور ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اسی محنت کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا ہے۔ ایک ڈھانچہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلیں گے تو ہمارا دین چلنا آسان ہوگا، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم کو محنت کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کرنا ہے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ دعا کریں، اللہ ہم سے ضرور راضی ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في قلبي نور، وفي لساني نور، وفي سمعي نور، وفي بصري نور، ومن فوقي نور، ومن تحتي نور، وعن يميني نور، وعن شمالي نور، واجعل لي نور، واغفر لي نور، واهدني نور، نور على نور يا أرحم الراحمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم إني بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تقلنا إلى ذوف وأورد وذنب وخطيئة إليك ربي فحببنا، وفي أعين الناس فعزمنا، ومن سيئ الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى صراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل في قلبي نور. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.